اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن میں قرآن کا 30واں جز، آخری پارہ، سورۃ النبا۔ قیامت کے آنے کی یقینی خبر دی گئی قریش کو جو اس کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، اور اس کے آنے کو کائنات کی نشانیوں سے ثابت کیا گیا۔ پھر اس کی تصویر پیش کی تاکہ لوگ اس کو تصور کریں اور تیاری کریں۔ فاجروں اور متقیوں کا انجام بتایا کہ لوگ ہوشیار ہوں۔ آیت نمبر 39 میں فرمایا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا۔ یہ دن عین حق ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ آیت 40 میں فرمایا اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ ہم نے تم کو ایک قریب آ جانے والے عذاب سے آگاہ کر دیا ہے، جس دن آدمی اپنی اس کمائی کو دیکھے گا جو اس نے آگے کے لیے کی ہوگی، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ سورۃ النازعات شروع ہوتی ہے۔ فرشتے جو انسان کی جان نکالتے ہیں ان کو گواہ ٹھہرا کر یوم حساب کا اس بات کیا۔ اس دن کی مختصر تصویر پیش کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اختصار سے مگر وضاحت کے ساتھ بیان ہوا۔ فرعون کی سزا کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، بس اللہ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر رکھنے والے ہوں۔ حیات بعد موت کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے ثابت کیا گیا، اور پھر اس عظیم ہنگامے کی منظر کشی کی جب لوگ اپنی زندگی بھر کی سعی جد و جہد کے نتائج دیکھیں گے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس نے سرکشی کی، وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور آخرت کے بالمقابل دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ تو بس جہنم ہی بنے گا۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور پیشی سے ڈرا اور جس نے اپنے نفس کو خواہش کی پیروی سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ بے شک جنت ہے۔ دنیا کی زندگی اور اس روز بہت مختصر یعنی دن یا دن کا حصہ لگے گی۔ سورۃ عبس۔ اس سورہ کی وجہ نزول ایک واقعہ بنا۔ ایک روز مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لیڈروں کو دعوت دے رہے تھے کہ ایک نابینا صحابی ابن مکتوم محفل میں تشریف لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کچھ گھبرائے کہ کہیں قریش کے متکبر لیڈر بدک کر وہاں سے چلے نہ جائیں۔ قریش کے سردار غریبوں سے کراہت کھاتے اور ان کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام زمانوں کے لیے ایک نمونہ تھے، اس لیے اللہ نے محبت سے آپ کو اس بے رخی پر ٹوکا اور فرمایا کہ ان لوگوں سے بے رخی نہ برتیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں۔ قریش کے متکبرین جو قرآن میں دلچسپی نہیں رکھتے، وہ اس لائق نہیں کہ ان کی طرف توجہ دی جائے۔ قرآن ایک بلند اور پایہ کتاب ہے اور اس کو عزت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کے سامنے جو اس کی قدر کریں اور اس کی عزت اور احترام کریں۔ 13 میں فرمایا فی صحف مکرمہ، لائق تعظیم۔ آیت 14 میں فرمایا مرفوعۃ مطہرہ، اور پاکیزہ صحیفوں میں، کرام بررہ بأیدی سفرۃ، معزز اور باوفا کاتبوں کے ہاتھوں میں ہے۔ قریش کے متکبر سرداروں کو ان کی تخلیق کی یاد دہانی جو حقیر اور نجس پانی سے ہے، فطرت کے آثار سے زندگی بعد موت کا اس بات کیا گیا، قیامت کے ہولناک دن کی اور جزا اور سزا تفصیل سے بیان ہوئی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابی، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس ہولناک اور تکلیف دہ عذاب سے محفوظ رکھنا، آمین۔ سورۃ التکویر شروع ہوتی ہے۔
یہ اور اگلی کچھ صورتیں قیامت کا ایک منظر، ایک تصویر کی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے لے آتی ہیں۔ اس دن کے بارے میں دلائل، بے گناہ معصوم زندہ دفنائی گئی لڑکیوں کو اور تمام مظلوموں کو اس دن انصاف ملے گا۔ قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی شہادت دی اور اس میں کوئی شیطانی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اپنے برگزیدہ فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا ہے۔ جبریل علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ہیں۔ انہ لقول رسول کریم، یہ ایک باعزت رسول کا لایا ہوا پیغام ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ بڑی ہی قوت والا اور عرش والے کے نزدیک بڑا ہی بارسوخ ہے۔ مطعن ثم امین، اس کی بات مانی جاتی ہے اور وہ نہایت امین بھی ہے۔ اب لوگوں کا اپنا اختیار ہے کہ قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے یا اسے جھٹلانا ہے۔ سورۃ الانفطار شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ میں بھی پچھلی سورہ کی طرح آخرت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس روز لوگ اپنے اعمال جو انہوں نے آگے بھیجے جان لیں گے۔ انسان سے سوال ہوگا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے باب میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے تیرا خاکہ بنایا پھر تیرے نوک پلک سنوارے اور تجھے بالکل موزوں کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل پر چاہا تجھے مشکل کر دیا۔ اللہ یوم حساب لانے والا ہے اور اسی لیے اس نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو انسان کے اعمال ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آیت 10 میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تم پر نگران مامور ہیں، کرامن کاتبین، باعزت کاتب ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ آخر میں نیکوکار اور فجاروں کے انجام کی تفصیل ہے۔ سورۃ المطففین شروع ہوتی ہے۔ آخرت سے خبردار کیا، خاص طور پر ان لوگوں کو جو حقوق میں ڈنڈی مارتے ہیں، اپنا حق لینے میں بہت ہوشیار ہیں مگر دوسروں کے حقوق میں حد درجہ کی تنگ دلی دکھاتے ہیں۔ ان کا عدل و میزان کا تصور خراب ہو چکا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے سامنے اپنی صفائی میں کچھ نہ بول سکیں گے۔ ابرار یعنی نیکوکار، محسن، اور فجار، فاجر، فاسق کا الگ الگ انجام دکھایا گیا۔ فجار کے دل زنگ آلود ہیں، گناہوں سے گھر جانے کی وجہ سے وہ اپنی سزا ضرور بھگتیں گے۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ اصل بیماری دلوں میں ہوتی ہے، اس لیے تزکیہ چاہیے۔ خود کو پاک اور بہتر کا عمل کی ابتدا ہو، دل کی صفائی کی کوشش ہونی چاہیے۔ ابرار بہت سرور میں ہوں گے اور پاکیزہ مشروب سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ وہ انعام ہے جس کے لیے لوگوں کو مسابقت اور مقابلہ کرنا چاہیے۔ یسقون من رحیق مختوم، پر ان کو پلائی جائے گی مہر لگی ہوئی خالص شراب۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جس پر یہ چیز ہے جس کی طلب میں طالبوں کو سرگرم ہونا چاہیے۔ سورۃ الانشقاق، آسمان اور زمین کی گواہی سے آخرت کے آنے کا ثبوت ہے۔ اللہ لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ وہ مسلسل اپنی جزا کی طرف چل رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو کشاں اپنے رب ہی کی طرف جا رہا ہے اور اسے ملنے والا ہے۔ دائیں ہاتھ والے کامیاب اور بائیں ہاتھ والے ناکام لوگوں کا انجام بتایا گیا۔ اللہ آہستہ آہستہ آنے والی شفق، گھٹتی بڑھتی راتیں اور درجہ بدرجہ بڑھتے چاند سے ثابت کرتا ہے کہ انسان بھی بہت سے درجات سے گزر کر قیامت تک پہنچ جائے گا۔ سورۃ البروج شروع ہوتی ہے۔ منکرین جو مومنوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، انہیں اس دن سے خبردار کیا جب وہ آگ میں جلنے کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پچھلی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ اللہ نے ہمیشہ متکبرین سے سختی سے حساب لیا ہے۔ قرآن ایک بہت ہی بلند برتر کلام ہے اور اس کی ہر بات حق ہے۔ سورۃ الطارق شروع ہوتی ہے۔ آسمان اور اس میں نظر آنے والے چمکتے ستارے اور کواکب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایک رب ہے جو ہر جان کی حفاظت کر رہا ہے۔ انسان کی تخلیق نطفہ اور پھر مختلف مرحلوں سے گزر کر اس بات کا ثبوت ہے کہ وہی خالق اس کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس دن جب منکرین اپنی سزا دیکھیں گے، یہ کتاب حق و باطل کو ممیز کر رہی ہے اور ان کا بدلہ مقررہ وقت پر ہوگا۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی ان کو ڈھیل دینے کو کہتا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ شروع ہوتی ہے۔
تمام بڑائی اس رب اعلیٰ کی ہے جس نے بہترین انداز سے ہر چیز پیدا کیا اور پھر ہر چیز کو ہدایت بھی دی۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ان کا کام آسان کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے اس وارننگ سے فائدہ اٹھائیں گے اور سنگ دل لوگ سمجھ نہ سکیں گے۔ ایک سخت عذاب منکرین کا منتظر ہے جہاں نہ جی سکیں گے نہ ہی موت ان کا آ کر چھٹکارا دلا پائے گی۔ وہ لوگ جو اپنا تزکیہ یعنی پاک کرنا کریں گے اور خود کو بہتری کے لیے تبدیل کریں گے وہ فلاح پائیں گے۔ لوگوں کے انکار کی وجہ کا آگے بیان ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، پر تم لوگ تو دنیا کی زندگی ترجیح دیتے رہے۔ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور بہت پائیدار ہے۔ سورۃ الغاشیہ شروع ہوتی ہے۔ آخرت کی چھا جانے والی آفت صالح اور بدکار لوگوں میں تفریق کر دے گی۔ دونوں کا انجام بتایا گیا۔ انسان کو اونٹ، آسمان، پہاڑوں اور زمین کی تخلیق پر تفکر اور تدبر کی دعوت ہے تاکہ اللہ کی لامحدود قدرت کا اندازہ کر سکے اور یقین کرے کہ وہ فیصلے کا دن لانے پر مکمل طور پر قادر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کی حد بتائی گئی۔ فذکر انما انت مذکر، تم یاد دہانی کر دو، بس تم ایک یاد دہانی کرا دینے والے ہو۔ لست علیہم بمسیطر، تم ان پر داروغہ مقرر نہیں ہو، حساب لینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر سورۃ الفجر شروع ہوتی ہے۔ کائنات کی نشانیاں، صبح پو پھٹنا، ہر مہینے کی 10 راتیں، طاق و جفت راتیں، قمری مہینوں مہینوں کی راتیں سب گواہی دیتی ہیں کہ اللہ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اللہ نے پہلی قوموں کا حساب لیا اور ان کو سزا دی، اور مکمل حساب کتاب قیامت میں ہوگا۔ جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں ان کا رویہ بہت غیر معتدل ہوتا ہے۔ جب اللہ ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو اتراتے ہیں اور ان کو اپنی صلاحیتوں اور محنت کا کرشمہ سمجھتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آ گھیرتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے جرائم گنوائے گئے اور ان کو خبردار کیا گیا اس دن سے جب اللہ اپنی پوری شان اور قدرت سے آئے گا اور عدل کا بول بالا ہوگا۔ جن لوگوں نے دنیا میں اس دن کو بھلائے رکھا وہ حسرت کریں گے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کر رکھا ہوتا۔ اس دن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ نیک لوگوں کو اچھے انجام کی بشارت موت کے وقت ہی دے دی جاتی ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے وہ جس کا دل اپنے رب پر جمع رہا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، مل جا میرے بندوں میں، اور وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمانا جن کا موت کے وقت اس خوبصورت کلمے سے استقبال کیا جاتا ہے، آمین۔ پھر سورۃ البلد شروع ہوتی ہے۔ مکہ شہر اور انسان کی تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان کو مشقت اور جد و جہد کے لیے پیدا کیا گیا، فلاح حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ نے انسان کو بصارت دی، گویائی کی طاقت دی اور دونوں راستے بھی دکھا دیے، برائی اور بھلائی کے۔ اس اہتمام کے باوجود انسان اللہ سے بے خوف ہو کر شیخی بگاڑتا ہے اور دکھاوے کے لیے مال اڑاتا ہے۔ آدمی آسانی کو پسند کرتا ہے اور نیکی اور سیدھی راہ کی گھاٹی نہیں چڑھتا۔ جو لوگ یہ گھاٹی چڑھیں گے، انفاق فی سبیل اللہ کریں گے، عمل صالح کرتے جائیں گے، ایمان پر قائم رہ کر دوسروں کو صبر اور باہمی رحم کی تلقین کریں گے، وہ دائیں بازو والے ہوں گے۔ اس کے برعکس جھٹلانے والے بائیں بازو والے سخت عذاب جھیلیں گے۔ سورۃ الشمس شروع ہوتی ہے۔ سورج اور چاند، رات اور دن، آسمان اور زمین اور انسان کی تخلیق سب اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ انسان کی زندگی با مقصد ہے۔ یہ مقصد ان کا امتحان لینا ہے، اور اسی لیے اللہ نے انسانی نفس کے اندر صحیح اور غلط کے امتیاز کی حس رکھی ہے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس اس کو سمجھ دی اس کی بدی اور نیکی کی۔ قد افلح من زکاها، کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا۔ وقد خاب من دساها، اور نامراد ہوا جس نے اس کو آلودہ کیا، گندا کیا۔ اس کے بعد قوم سمود کی مثال دی جنہوں نے اپنی ہدایت کی قدر نہ کی اور اسے ضائع کیا اور عذاب سے دوچار ہوئے۔
سورت اللیل شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ میں بھی نیکی اور بدی دونوں راستے دکھائے گئے۔ وہ لوگ جو حق کی گواہی دیں گے اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے وہ فلاح پائیں گے، اور بخیلی، کنجوسی کرنے والے اور حق کا انکار کرنے والے اپنا انجام دیکھیں گے۔ اللہ انسان کے لیے وہ راستہ آسان فرماتا ہے جو وہ خود چنتا ہے اور پھر اس راہ میں جد و جہد کرتا ہے۔ نیکوکاروں کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور وہ یہ مقصد پا لیں گے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ خدا ترس جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کو دیتا ہے۔ وما لأحد عندہ من نعمت تجزیٰ، اور جس کی کسی پر کوئی عنایت بدلے کے لیے نہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، بلکہ صرف اپنے خدائے برتر کی خوشنودی کے لیے ہے۔ ولسوف یرضیٰ، اور وہ نہال بھی ہو جائے گا۔ سورۃ الضحیٰ، یہ سورہ اور اگلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور دلجوئی کے لیے ہیں اور اسلام کے روشن مستقبل کی پیشن گوئی بھی کرتی ہیں۔ قرآن کی وحی وہ ہتھیار اور کمک تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کا مقابلہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے شدید منتظر رہتے اور کبھی اگر وقفہ آتا تو بہت رنجیدہ ہو جاتے۔ اللہ حوصلہ دیتا ہے اپنی پچھلی نعمتوں کی یاد دہانی کروا کے، اس کے بعد لوگوں سے اچھے رویے کی بنیادی تعلیم دیں۔ پھر سورۃ الانشراح شروع ہوتی ہے۔ حوصلہ بڑھانے کی سورہ ہے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہدایت کی یاد دہانی کراتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و اکرام میں اضافہ ہوا۔ انسانی زندگی تنگی اور آسانی کا ایک مسلسل چکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہ ہو اور اس وقت تک جد و جہد جاری رکھیں جب تک کام مکمل ہو جائے۔ سورۃ التین، اللہ انجیر اور زیتون کی گواہی دیتا ہے، یعنی اس علاقے کی جہاں یہ پیدا ہوتے ہیں، فلسطین۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا علاقہ ہے۔ پھر جبل طور جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور شہر مکہ جہاں پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق کا اعلان فرما رہے تھے اور اس کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ تمام علاقے جو انبیاء ان میں آئے، سب کی شہادت ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین تخلیق میں پیدا کیا ہے اور وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے تعلیم دی جائے۔ اپنی بہترین خلقت کے باوجود انسان جب گرتا ہے تو بدترین سطح تک چلا جاتا ہے۔ اس گراوٹ کی وجہ قیامت پر یقین نہ رکھنا ہے جو عین حق ہے، اور اللہ بہترین حاکم اس روز فیصلہ فرمائے گا۔ سورۃ العلق، انسان کی نطفہ سے ابتدا ہو کر بہترین خلقت کا تقاضا تھا کہ اسے کتاب کے علم کے ذریعے سے ہدایت دی جائے۔ اللہ نے اس کا بندوبست کیا اور قلم کے ذریعے سے اس علم کی حفاظت کی۔ اس ہدایت کے بعد بھی کچھ لوگ اس کو جھٹلاتے اور سرکشی کرتے تھے، مثلا ابو جہل اور دوسرے سردار۔ ان جرائم کی سخت سزا ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی بات نہ مانے اور نماز اور سجدوں کے طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کریں، اس کی ہدایت ہے۔ سورۃ القدر، قرآن کی اہمیت پر زور دیا گیا کہ اللہ نے اس کے نزول کی رات کا درجہ بڑھا کر 1000 مہینوں کے برابر کر دیا، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس باعزت کتاب کا ادب و احترام کریں اور اسے مضبوطی سے پکڑیں۔ سورۃ البینہ، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ۔ ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اسی کی خاص اطاعت کے ساتھ بالکل یکسو ہو کر، اور نماز کا اہتمام رکھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ اس بلند و بالا کلام کے بارے میں لوگوں کا رد عمل بتایا گیا۔ اہل کتاب اور مشرکین نے اس پیغام کو جھٹلا دیا اور آپس میں تفرقہ میں مبتلا ہوئے۔ اللہ نے ہمیشہ ایک ہی پیغام بھیجا تھا۔ اس پیغام کے منکر بدترین خلقت ہیں اور مومنین بہترین ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے مومن خوبصورت انجام پائیں گے۔ سورۃ الزلزال، یہ سورہ بدلہ کے دن کی تصویر دکھاتی ہے جب زمین اپنی سطح پر کیے گئے کاموں کی شہادت دے گی اور ہر انسان رائی کے دانے کے برابر بھی اپنا اچھا یا برا عمل دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات، وفادار گھوڑوں کی مثال دی جو اپنے مالکوں سے مخلص اور اپنی تخلیق کا مقصد پورا نبھاتے ہیں۔ انسان ان کے برعکس اللہ کا ناشکرا ہے۔ اس بات کا اظہار اس کے مال سے حد سے بڑھی ہوئی محبت ہے۔ یہ دنیا کی عارضی چمک دمک کی محبت سے آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ جب قبریں کھولی جائیں گی اور دلوں کے راز آشکار ہوں گے، اللہ لوگوں کے اعمال سے اس روز خوب واقف ہوگا۔ سورۃ القاریہ،
لوگوں کو اچانک اور زوردار آواز کے ساتھ آنے والی قیامت سے خبردار کیا گیا۔ انسان پتنگوں کی مانند بکھرے ہوں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا اور بھاری میزان والے ابدی انعام حاصل کریں گے اور ہلکے پیمانے والے جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر، تم کو طلب مال کی مسابقت نے غفلت میں ڈالے رکھا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ انسان اس دنیا میں ترقی کے لیے اتنا مگن ہوتا ہے کہ حساب کے دن کو ہی بھول جاتا ہے، جب نعمتوں کی جواب طلبی ہوگی۔ اس دنیا میں عارضی چیزوں کی دوڑ ان کو اپنی زندگی کے مقصد ہی سے غافل کر دیتی ہے۔ سورۃ العصر، یہ ایک مختصر مگر نہایت جامع سورہ ہے جو فلاح کے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وقت جو ہمارے ہاتھوں سے تیزی سے پھسلتا جا رہا ہے اور پچھلی تاریخ سب گواہی دیتے ہیں کہ وقت ہی زندگی کا اصل سرمایہ ہے، اصل دولت ہے۔ اس کا صحیح استعمال رحمت اور غلط استعمال خسارے کا سبب ہے۔ وہ لوگ فلاح پائیں گے جو اللہ اور تمام ارکان ایمان پر سچا ایمان رکھیں گے، جو اپنے ایمان کے مطابق عمل بھی کریں گے اور صالح بھی ہوں گے، ایک دوسرے کو حق و سچائی کی نصیحت کریں گے، ایک دوسرے کو صبر اور ثابت قدمی کی تلقین کریں گے۔ یہ تمام صفات بیک وقت مطلوب ہیں کامیابی کے لیے، باقی ساری انسانیت خسارے میں ہوگی۔ سورۃ الہمزہ شروع ہوتی ہے۔ قریش کے بد کردار سرداروں کے کردار سے پردہ اٹھایا گیا، ان کی اس سزا کے ساتھ جو آخرت میں ان کی منتظر ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکی ہو ہر اشارہ باز عیب جو کے لیے، الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال سمیٹا اور اس کو گنتا رہا، یحسب ان مالہ اخلدا، گویا کہ اس کے مال نے اس کو زندہ جاوید کر دیا۔ سورۃ الفیل، قریش کو اصحاب فیل کا واقعہ یاد کروا کر خبردار کیا گیا۔ اللہ نے اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اب مکہ کے لوگ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر کے اس کے مخالف بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اللہ جو ہاتھیوں کا لشکر تباہ کر سکتا ہے وہ ان کو بھی سزا دے سکتا ہے، تو یہ کیوں اپنے انکار پر اڑے ہوئے ہیں؟ سورۃ القریش، اللہ قریش کو ان پر اپنا خصوصی احسان یاد دلاتا ہے۔ وہ کعبہ کے متولی اور مجاور تھے، اس وجہ سے پورے عرب میں ان کی عزت تھی اور وہ بے خوف و خطر ہر موسم میں تجارتی سفر کرتے اور انہیں کوئی گزند نہ پہنچتی۔ یہ اس زمانے میں جب باہمی دشمنیاں اور قبائلی جنگیں معمول تھیں، یہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان تھا۔ مکہ کے پورا علاقہ حرم تھا، یعنی امن کا گہوارہ، اور اس وجہ سے رزق کی فراوانی ان کو حاصل تھی۔ اللہ اپنے احسانات یاد دلا کر ان سے صرف اپنی ہی عبادت اور اسی کی خاطر قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ اس خدا کا حق تھا جس نے امن اور رزق کی نعمتیں عطا کی تھیں۔ قریش نے اس زمانے میں کعبہ کو بتوں کا گڑھ بنا ڈالا تھا جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے اور ان کے ناموں کی قربانیاں اور نذر و نیاز چڑھاتے تھے۔ انہیں اس مقدس گھر کو اللہ واحد کی عبادت کی طرف واپس لانے کو کہا گیا جس مقصد کے لیے اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ سورۃ الماعون، قریش کے جرائم کی فہرست اور ان جرائم کی وجہ سے ان کی تباہی کی پیشن گوئی۔ اب وہ کعبہ کی تولیت کے اہل نہ رہے تھے کیونکہ اللہ اور بندوں سب کے حقوق پامال کر دیے تھے۔ ان کی نماز محض دکھاوا رہ گئی تھی اور غریبوں کو دھتکارتے تھے۔ اتنے بخیل تھے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز تک پڑوسی کو دینے سے کتراتے تھے۔ اللہ ان کے اعمال سے واقف ہے اور ان کی سزا انہیں ضرور ملے گی۔ سورۃ الکوثر، یہ سورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہاں میں کامیابی کی خوشخبری دیتی ہے۔ پچھلی سورہ میں قریش کی نااہلی ثابت کی گئی کہ اب وہ کعبہ کے مجاور نہیں رہ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر عطا کی گئی، اس سے مراد تمام اچھی چیزوں کی کثرت ہے۔ اس بشارت میں کعبہ کی تولیت ہے، تمام فتوحات جو مسلمانوں کو ملی آخرت میں اور آپ کو ملنے والے حوض کوثر اور جنت کی نہر سب شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی اور امید دلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نیست و نابود ہوں گے۔ مستقبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں ہی کا روشن ہوگا۔ سورۃ الکافرون، سورہ کوثر کی بشارت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ کوثر میں بشارت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے بری ذمہ ہونے کا حکم ہے۔ اب تک اگر کفار کو مسلمانوں کے ساتھ کسی
مسلمانوں کے ساتھ کسی کمپرومائز کی امید تھی وہ ختم کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی تبلیغ اور تشریح حتی الامکان مکمل کر دی تھی، تو اب اتمام حجت کے بعد ان کے پاس کوئی راہ نہیں بچی تھی سوائے ایمان قبول کرنے کی یا عذاب سہنے کی۔ سورۃ النصر۔ کافروں سے برات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن کی تکمیل کی بشارت دی گئی۔ پورا جزیرۃ العرب اسلام کی اطاعت میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملاقات کی تیاری کی ترغیب۔ اسلام ہمیں عاجزی و انکساری کی تعلیم دیتا ہے۔ فتح مکہ اور پورے عرب میں اسلام کا پھیلنا ایک عظیم کامیابی تھی، مگر اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح اور استغفار کی ہدایت فرماتا ہے۔ سورۃ اللہب۔ اسلام کی فتح و نصرت کی بشارت کے بعد اس کے سب سے بڑے دشمن کی ہلاکت کی خبر دی گئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا اور پڑوسی بھی تھا، مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی میں تمام حدیں پار کر ڈالی تھی۔ اس کی شکست اور سزا کا ذکر اور اس کی بیوی کا بھی ذکر ہے کہ وہ تمام کاموں میں اس کی شریک تھی۔ اس سورہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ قیامت میں کسی کی رشتہ داری کوئی کام نہ آئے گی۔ سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو وہ اللہ سب سے الگ، اکیلا ہے، بے نیاز ہے اور سب کے ساتھ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ قرآن کے آخر میں توحید کا مکمل اعلان اور پیغام ہے۔ آیت نمبر 1، اللہ صرف اکیلا واحد ہے، احد، کوئی اس کی ذات میں شریک نہیں، بالکل اکیلا۔ واحد کا لفظ چیزوں کے مجموع کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، مگر احد صرف ایک ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ خدا کا ذاتی نام ہے، سو آیت کا مطلب کہ اللہ صرف ایک اکیلا معبود ہے، وہ ابدی خالق ہے تمام چیزوں کا۔ اے ہمارے رب، ہمیں انتہائی خلوص اور محبت سے صرف اپنی بہترین عبادت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں کسی بھی معاملے میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ قرآن کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہوئی جو ہدایت کی فطری دعا ہے، اور اب آخر میں یہ دو صورتیں بھی دعا ہیں۔ یہ ہمیں ہر شر سے اللہ کی پناہ مانگنا سکھاتی ہیں، خاص طور پر جو ہمیں قرآن سے روکنے والا ہو۔ سورۃ الفلق میں کائنات کی چیزوں کے شر سے اور الناس میں شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ یہ دونوں صورتیں قرآن کا قلعہ یا پناہ گاہ ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سب سے ہماری عبادتیں، ریاضتیں اور کوششیں قبول فرما لے، اور ہمیں قرآن کا وہ علم اور حکمت عطا کر جس سے تو نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نوازا تھا، اور ہمیں اپنے ان خاص بندوں میں شامل کرنے کے لیے چن لے جو تیری ہدایت کی قدردانی سے اور مکمل خلوص سے پیروی کرتے ہیں، اور تیرے اس پیغام کو محبت اور خیرخواہی سے تیرے بندوں تک پہنچانے کی جد و جہد کرتے ہیں، آمین ثم آمین۔ اے رب، اس کام میں مجھ سے جو بھی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو اس کے لیے مجھے معاف فرما دینا، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔